السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس جو چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کے اندر شکستہ حالی اور مایوسی ہے، جس کو میں زیر بحث لانا چاہ رہا ہوں، اور وہ اس خبر کی بنیاد پہ ہے کہ جس طرح سے اچانک سے پاکستان میں پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے اور پیٹرول میں 50 روپے سے اوپر کا بڑھ جانا لوگوں کے لیے ایک تکلیف کا سبب بنا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو ایک تو ایران میں اس وقت ہو رہی جنگ، ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہاں پہ، تو ہمیں اس کا مکمل دکھ ہے اور ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو جائیں، کیونکہ اس وقت جو دیگر بین الاقوامی طاقتیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل، ویسے تو ہم تاریخ کو اگر عمیق عینک سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چیزوں کا حل ہمیشہ سے ٹیبل ٹاک یا تو تلوار سے حل ہوتی ہیں یہ، لیکن اب آج کے دور میں ٹیبل ٹاک ایک آپشن ہے۔ کاش کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ان کے تحفظات بھی میسر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جو ایک بربریت ہے، جو کیونکہ بربریت اس سطح پر کیوں نہ کہا جائے جہاں پہ بچوں کو اسکول میں اس طرح سے شہادت نصیب ہوئی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے ماں باپ پر کیا کیفیت طاری ہوگی، اس سب چیزوں کو سوچ کے دل ملول ہو جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جنگوں کا اکثر حل ٹیبل ٹاک سے جب نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے کئی جانوں کو ہم جو جا سکتی ہے ان کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ جنگ ہمیشہ خون کی ہولی کھلواتی ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں، جنگوں میں ہمیشہ جو نقصانات ہوتے ہیں، ہم سب ایک ایمان والے ہیں اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جذباتی فیصلے بھی کرتے ہیں اور جذباتی سوچ بھی رکھتے ہیں، لیکن جذباتی سوچ ہمیں رکھنی چاہیے مثبت انداز میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جانیں جا رہی ہوتی ہیں معصومین کی تو دل ششدر ہو جاتا ہے، دل جو ہے افسردہ ہو جاتا ہے، آتش افسردگی کا مظہر بن جاتا ہے انسان۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ جانیں محفوظ رہیں، عام لوگوں کی جان جانا اور پھر بعد میں جو ہے سب چیزیں ایک ٹیبل ٹاک پہ حل ہو جانا، تو وہ جو جانیں گئی تھیں ان کا حساب کتاب، ان کا محاسبہ کیا ہوگا، مطلب ان کے لیے ان کی جانیں کس کھاتے میں گئیں۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ سب کی جانیں محفوظ رہیں۔ پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایران میں اس وقت لگی ہوئی جنگ ہم پر اس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے کہ پیٹرول کا ریٹ ہمارے یہاں اس طرح سے اچانک بڑھا ہے کہ اس میں لوگ اختلافی موضوع ایک باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ابھی تو دیگر ممالک میں پیٹرول بڑھا بھی نہیں ہے، انڈیا، چین وغیرہ سب جگہوں پر پیٹرول کی وہی پرانی قیمتیں جاری ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک دم سے اس طرح سے پیٹرول کا بڑھنا سمجھ لیں کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے جنگ پاکستان میں بھی لگ چکی ہے اور پاکستان بھی ایک جنگ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو لوگ بڑی محنت سے کماتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اپنی سمت کو متعین کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی جستجو میں منہمک رہتے ہیں، لیکن ایک دم سے اس طرح کا اکنومیکل کرائسس اور فائنینشیل کرائسس جب شروع ہوتا ہے تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے کہ کس طرح سے ایک عام آدمی کی زندگی آگے بڑھے گی۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں ایرانی بھائیوں کے لیے بھی، اور اس جنگ کی وجہ سے جو ہم پر اثر آ رہا ہے پیٹرول کی مد میں، یہ تو ایک پہلا مرحلہ ہے کہ ہم پیٹرول پر بات کر رہے ہیں، آگے جا کے پتہ نہیں ہمیں کیا کیا تکلیفوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حفاظت اور امان کی دعا کرنی چاہیے۔ تو بس آج دل چونکہ پیٹرول کے اوپر سب بات کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی ویڈیو میں اس تکلیف کا اظہار کروں۔ پیٹرول کا اس طرح اچانک سے بڑھنا ایک عام انسان کی زندگی پہ بہت برے اثر ڈالتا ہے، اور اس کی زندگی، اس کا بجٹ، اس کا منتھلی بجٹ بالکل ہل جاتا ہے، وہ تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی چیزیں اس کے بس سے باہر ہونے لگتی ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کا بہت خیال آتا ہے، اور ایک عام انسان کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کی محنت کی کمائی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے کہ چیزیں قوت خرید سے باہر ہونے لگتی ہیں۔ اور ایک پیٹرول کے ریٹ کا بڑھنا خالی پیٹرول کے ریٹ کا بڑھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر طرح کی اشیاء خرد و نوش جو ہوتی ہیں وہ بھی غیر معمولی طور پر جو ہے اپنے اندر تبدیلی پاتی ہیں۔
تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایران اور جو اس وقت سارے ہی ممالک ایک طرح سے دیکھا جائے تو زد میں آئے ہوئے ہیں، عرب ممالک بھی، تو مسلمان امت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور مسلمان امت کے لیے آگے بہتر مستقبل ہو۔ السلام علیکم۔